کسی خلیجی ملک میں ہوں اور قہوہ نہ پئیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ سعودی عرب نے تو سال 2022 کو ہی سعودی قہوے کا سال قرار دیا ہے۔ آج اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اہم خبریں۔ آج جمعہ کا دن اور دسمبر کی 10 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے امارات۔ دبئی کی ایک رہائشی عمارت کے جم میں ایک 4 سالہ بچی حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ ایک اسپتال میں سیریس حالت میں داخل کی گئی ہے۔ اس بچی کو ایک ٹریڈ مل کے اندر سے نکالا گیا، جس کے بیلٹ کے اندر وہ چلی گئی تھی اور اس سے جم بال نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دونوں ہاتھ ٹریڈ مل کے اندر پوری طرح چلا گیا تھا اور گردن بھی اندر جانے والی تھی کہ اس کے 56 سالہ آسٹریلیائی باپ ایلیکس براؤن نے مشین بند کی اور اس بچی کو کافی مشکل سے ٹریڈ مل سے باہر نکالا۔ یہ واقعہ جمیرہ کے قریب واقع البدعہ کے رہائشی علاقے میں پیش آیا۔ یہ بچی راشد اسپتال کے ICU میں داخل ہے۔ امارات میں جمعہ کو کورونا کے 74 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 2 لوگوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے، ساتھ ہی 93 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ امارات میں جہاں ہفتے کی چھٹیاں 1 جنوری سے 2.5 دن کی ہوں گی اور ورکنگ ڈیز 4.5 دن کے ہوں گے، اسکولوں کے سامنے چیلنج پورا نصاب یا سلیبس پڑھانے کا ہے، لہٰذا وہ ورکنگ ڈیز میں اسکولوں کے اوقات 2 کے بجائے 3 یا 3:30 بجے تک کر سکتے ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں کوئی حتمی اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق بچوں کے والدین اور ہیڈ ٹیچرز اسکول کے اوقات بڑھانے کے خیال پر غور کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ روزانہ اسکول 90 منٹ زیادہ کھولے گئے تو ورکنگ ڈیز میں کمی سے ہونے والے ان کے تعلیمی نقصان کی تلافی ہو سکے گی۔ سلطنت عمان کے مشہور سیاحتی مقام سلالہ میں ایک اطالوی کروز شپ پہنچا جس میں 1672 ٹورسٹ سوار تھے۔ یہ شپ مسقط کے سلطان قابوس بندرگاہ اور ملک کے مختلف ساحلی علاقوں پر بھی رکے گا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سلطنت عمان میں کورونا کے واقعات میں کمی کے بعد آہستہ آہستہ ٹورزم کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں سعودی عرب۔ سعودی عرب میں بچوں میں موٹاپا غیر معمولی تیزی سے پھیل رہا ہے، جو وہاں کے لوگوں کے لیے شدید تشویش کا سبب بنا ہوا ہے۔ ملک عبدالعزیز یونیورسٹی کے پروفیسر عبد المعین عید الآغا نے بتایا کہ سعودی عرب میں 59% لوگوں میں موٹاپا ہے۔ جو بچے اب تک اس عمر کے بھی نہیں پہنچے کہ ان کا اسکول میں داخلہ کرایا جا سکے، ان میں سے 6% بچے اوبیز ہیں، جبکہ اسکول جانے والے 9.3% بچوں میں موٹاپا ہے۔ اسیر پولیس نے خمیس مشیط میں ایک سعودی کو گرفتار کیا ہے جو اپنی گاڑی میں 16 ان لوگوں کو سوار کر کے کہیں لے جا رہا تھا جو ملک میں غیر قانونی طریقے سے گھس آئے تھے۔ ان میں سے 14 یمنی ہیں اور 2 ایتھوپیا کے لوگ ہیں۔ ان غیر ملکی دراندازوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے تو سعودی عرب سے آپ کے لیے یہ خبر کہ شیورلے کی نئی SUV جسے شیورلے گروو نام دیا گیا ہے، اسے جدہ کے انٹرنیشنل موٹر شو میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اس گاڑی میں 1.5 لیٹر کا انجن ہے اور اس میں پٹرول کا خرچ 15.9 کلومیٹر فی لیٹر ہے۔ شیورلے گروو کے انجن میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے اور قیمت بھی کم بتائی جا رہی ہے۔ اس میں ریورسنگ کیمرہ سینسر کے ساتھ موجود ہے جس کا 8 انچ کے ٹچ اسکرین پر مزہ لے سکتے ہیں۔ یادوں سے لے رہا ہوں ہنائی مہک کا لطف، ٹیبل پہ رکھ کے لونگ کا قہوہ بنا ہوا۔ یہ راشد امین کا شعر ہے۔ میں کوئی شاعری سنانے کے موڈ میں نہیں، بس قہوہ اور قہوہ ہی قہوہ، خوب ہے، مزہ بھی اور خوشبو بھی۔ اگر آپ عرب دیش میں رہتے ہیں اور آپ نے اب تک قہوے کا لطف نہیں لیا تو کیا کیا؟ تمام عرب ملکوں میں، جن میں خلیجی ممالک بھی شامل ہیں، جہاں آپ کام کرتے اور رہتے ہیں، وہاں بھی عربوں کے معاشرے میں قہوہ بہت عام ہے۔ قہوے کے شوقین بھارتی اور پاکستانی بھی مل جائیں گے۔
لیکن اتنی لمبی بات کیوں کروں، جو بتانا ہے وہ بتائے دیتا ہوں۔ میں قہوہ خانوں کی فضاؤں کا پروردہ نہیں، لیکن قہوہ پسندیدہ بھی ہے اور اس کی باتیں بھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں قہوہ کتنا پیا جاتا ہے؟ لیکن یہ بتانا یا جاننا کیوں ضروری معلوم ہوتا ہے؟ چلیے ساری باتیں بتا دیتا ہوں۔ سعودی عرب کی کلچرل منسٹری یعنی وزارت ثقافت نے 2022 کو سعودی قہوے کا سال قرار دیا ہے، تاکہ سعودی ثقافت کے اس ایلیمنٹ یا عنصر کو خوب اچھی طرح سیلیبریٹ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ قہوہ صرف سعودی عرب میں پیا جاتا ہے، بلکہ ہر عرب ملک میں مختلف قسم کے قہوے ہر طرف وافر نظر آتے ہیں۔ چونکہ اس کا مزہ عام طور پر تلخی مائل ہوتا ہے، بیشتر لوگ حلوے کے ساتھ اس کی چسکی لیتے ہیں یا کھجور کے ساتھ، اور میرے جیسے لوگ تو اس کی تلخی ہی پسند کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں تمام ملاقاتوں، مجلسوں، تقریبات اور جشن میں قہوہ لازماً ہوتا ہے۔ بوڑھے، نوجوان، مرد اور عورت سب اس کا مزہ لیتے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں قہوے یا کافی بینز کے 847 فارم ہیں، جہاں 1 لاکھ پلانٹس ہیں اور جن میں سے 80,000 سے زیادہ پلانٹس میں پھل آتے ہیں۔ سعودی عرب خود سال میں تقریباً 650 ٹن کافی بینز پیدا کر لیتا ہے۔ سعودی عرب ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں قہوے کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں ہر فرد کافی مقدار میں قہوے کا استعمال کرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب 10,000 ٹن کافی بینز کا مارکیٹ ہے۔ منسٹری آف انوائرنمنٹ، واٹر اینڈ ایگریکلچر کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب 18,000 ٹن کافی امپورٹ کرتا ہے، جن میں سے 72% ایتھوپیا سے آتی ہے۔ سال 2014 سے 2018 کے درمیان سعودی عرب نے 5.5 بلین ریال کی کافی درآمد کی، جو 3,55,000 ٹن کے قریب تھی۔ سعودی عرب ایتھوپیا سے کافی درآمد کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ پہلے نمبر پر جرمنی ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس بلیٹن میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔